بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں ہوں ندیم ملک، وائس آف ڈسکا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، آج وائس آف ڈسکا میں ایک ایسی شخصیت ہماری مہمان ہے جن کی پرسنالٹی کی کئی جہتیں ہیں۔ معلم، صحافی اور موٹیویشنل سپیکر، سیلف میڈ انسان ہے۔ وسائل کی عدم دستیابی کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ سفر زیست میں ان کو جتنے مسائل پیش آتے گئے یہ اتنے ہی ابھرتے چلے گئے۔ آج کل بحیثیت موٹیویشنل سپیکر کام کر رہے ہیں، جذبے اور ولولے سے بھرپور۔ آج کی نشست میں ہم ان کے ساتھ بلیو پر بات کریں گے۔ جناب محترم پروفیسر محمد سجاد صاحب، وائس آف ڈسکا میں سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سجاد صاحب، ہمیں بتائیے گا سر کہ بلیو ہے کیا اور بلیو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جو آپ نے تعارف کرایا ہے، باڈی لینگویج سے میں خود موٹیویٹ ہو گیا ہوں، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بلیو اصل میں ایک کیفیت کا نام ہے۔ آپ کی سوچ جب کسی چیز کو لے کر پختہ ہو جاتی ہے، آپ جب کسی چیز کو سچ مان لیتے ہیں، حقیقت مان لیتے ہیں، تو یہ آپ کا بلیو بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، بلیو کے اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ بلیو بنتا کیسے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، دو چیزیں ہیں جو بلیو کے بننے میں بڑی اہم جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک تو ہے آپ جو انفارمیشن آپ لے رہے ہیں سوسائٹی سے، جو انفارمیشن آپ گیدر کر رہے ہیں، انفارمیشن، اور دوسرا ایکسپیرینس، یعنی انفارمیشن اور ایکسپیرینس، یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کے بلیو کو بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، کامیاب تو ہر شخص ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے بلیو کا ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بلیو ہی سب کچھ ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ بلیو از ایوری تھنگ۔ بلیو کے بغیر کامیابی کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا بلیو جو ہے وہ کسی چیز کو حاصل کرنے میں پختہ ہے تو وہ چیز آپ اٹریکٹ کرتے ہیں کائنات سے۔ لیکن اگر آپ کسی چیز کو حاصل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا بلیو ہی نہیں ہے، اس پہ یقین ہی نہیں ہے، تو یہ آپ پھر اپنے مائنڈ سے، اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ وہ چیز آپ کائنات سے جو ہے وہ وصول بھی کر سکتے ہیں، اس کائنات سے آپ اس چیز کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو کامیابی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ڈفرینٹ لوگوں کے مطابق جو ہے وہ کامیابی کی ڈیفینیشن مختلف ہے۔ جو بھی آپ لائف میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بلیو جو ہے وہ ایک کی، یعنی ایک کنجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا سر، غلط بلیو بھی تو قائم ہو جاتا ہے۔ غلط بلیو کو کیسے توڑا جائے اور چینج کیا جائے تاکہ وہ رائٹ بلیو کی طرف انسان آ جائے؟ اس پہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی جو تحقیق ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ لمیٹنگ جو بلیوز ہیں وہ کیا ہیں، اور کس طرح غلط بلیو جو ہیں وہ ہمیں کامیابی سے دور کر دیتے ہیں۔ تو کس طرح ہم ان کو پھر جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان بلیوز کو ہم نے اپنی ذات سے جو ہے وہ نکالنا ہے۔ تو اس میں تحقیق یہ ہے کہ جب جو ایلیفینٹ ہے، جو ہاتھی ہے، اس کا جو بچہ بہت ارلی ایجز میں ہوتا ہے تو اس کو ایک ہلکی سی زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، اس کے ایک پاؤں کو بالکل ہلکی سی چھوٹی سی جو ہے وہ میخ کے ساتھ۔ وہ ایک دن کوشش کرتا ہے آگے چلنے کی، دوسری دفعہ وہ کوشش کرتا ہے، تیسری دفعہ کوشش کرتا ہے، یعنی وہ لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ وہ آگے چل سکے۔ پاؤں میں اس کے بہت ہلکی سی زنجیر ہے۔ وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 4 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس زنجیر کو توڑ سکے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوتا ہے۔ تو پھر یہ اس کا بلیو بن جاتا ہے، یہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے، یہ اس کا فیتھ بن جاتا ہے کہ وہ یہ زنجیر نہیں توڑ سکتا، اور یہ لمیٹنگ بلیو ہے۔ جس طرح اس ہاتھی کے بچے کا یہ بلیو بنا، اب وہ بہت بڑا ہاتھی جب بن جاتا ہے، جو وہ گرو اپ ہو جاتا ہے، پروان چڑھ جاتا ہے، وہ ایک ہیوج ہاتھی بن جاتا ہے،
तब भी वो उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि ये उसका बिलीव बन चुका है, ये उसका लिमिटिंग जो बिलीव है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल इसी तरह इंसानों के साथ भी मामला है, उनका भी ये बिलीव बन जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और जब एक दफा आपका ये बिलीव बन जाता है कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप नहीं कर सकते। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी मिसाल दी प्रोफेसर साहब आपने गलत बिलीव के हवाले से। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे और वॉइस ऑफ डस्का की सारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।